تعبد پڑھا تھا تو اس کی تھوڑی گہرائی ہو جاتی ہے. تو تعبد کسے کہتے ہیں؟ پناہ میں آنے پناہ مانگنے کو. تعبد کسے کہا جاتا ہے؟ پناہ مانگنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہر لفظ کی ڈیٹیل جو ہے آپ نے معلوم کر لی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اسی تصور اور احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ہر سورت کا تعارف کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اس سورت کے تعارف میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی یہ پہلی مکمل سورت ہے. پہلی مکمل سورت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے پہلے دیگر سورتیں بھی نازل ہوئی تھی لیکن یہ واحد سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی ہے. ساتھ کے ساتھ آیات ایک ساتھ نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا لیں کہ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دن میں ہم کئی بار اس سورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ نماز کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں, نماز کے علاوہ اس کے اور یعنی بے شمار نام بھی ہیں اس سورت کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کو جو ہے سورہ شفا بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. کسی مریض کے اوپر اگر آپ پڑھیں اور اس کو دم کریں تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دیتے. اس سورت کے کئی تفسیروں میں کئی نام تفسیروں میں بیان کیے گئے ہیں. بے شمار نام ہیں. اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا اور کئی نام اس کے خیر ہم اس وقت اس کے ناموں کی وجہ نہیں پڑھتے, ہمارا 10 منٹ صرف. اس سورہ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں نا, سورہ فاتحہ کیوں؟ فتح یفتح عربی زبان میں کھولنے کو کہتے ہیں. تو اس سے کتاب کھلتی ہے, یعنی کتاب کا آغاز جس سے ہوتا ہے وہ یہ. اس سورت کی آیات جو ہیں وہ دعائیہ کلمات پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے عطا کی. یعنی وہ دعائیہ کلمات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے عطا کی, تو اس کے لیے بھی یہ دعائیہ کلمات اس میں ادا کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں تک اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو ہے یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی وفاداری کا یعنی وہ دلا رہے ہوتے ہیں, یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کی بات, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ہم اپنی دعا رکھتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اہدنا الصراط المستقیم, آگے بتائیے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ملاقات کا ذریعہ ہے. پنجاب میں بزرگ ہیں, ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے ملنے کے لیے تو وہ ان سے کوئی عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں. ان سے کہتا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی آخری ملاقات کب ہوئی, آپ نے اللہ تعالیٰ سے آخری بار بات کب کی تھی, وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. تو آخری ملاقات کا مطلب نماز ہے, آخری بار بات کرنے کا مطلب قرآن کی تلاوت ہے. تو اس قسم کے سوالات لوگوں سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ملاقات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو اگر قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا ہے تو سورہ فاتحہ کو بھی سمجھ کر پڑھنا ہوگا. اب سمجھ کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ بھی کچھ علماء نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار دیا. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو بی کا مطلب کیا ہم پیچھے پڑھ کے آئے سے, وہاں پر ہم نے کیا پڑھا, ای پڑھا. ٹھیک ہے. یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے سے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جملے کی مناسبت سے ہم ان حروف کا ترجمہ کریں گے. بی جو ہے یہ سنگل لیٹر ہے نا, سنگل لیٹر ہے, اس کی صرف ایک حرف ہے. تو اس کا ترجمہ جملے کی مناسبت سے کیا جائے گا. اس کے 2-3 ترجمے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. بی کا مطلب کی بھی ہے, کا کے کی بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے اور سے بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو بی کا مطلب کیا ہوا, سے. اسم کا مطلب کیا ہے, نام. اسم کی جمع اسماء ہے. اسم کی جمع اسماء. ہم بولتے ہیں نا اسماء الحسنی, بتا رہے ہیں اسماء الحسنی کسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام ہے. تو اسماء الحسنی کے اندر جو اسماء ہے وہ اسم کی جمع ہے. یہ اسماء جو ہے یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ یہی ہے نا, تو یہ اسم کی جمع ہے. اسماء الحسنی کا مطلب کیا, اللہ کے گھرین نام. تو بی کا مطلب سے, اسم کا مطلب نام. اللہ جو ہے لفظ اللہ, یہ اللہ کا اپنا نام ہے, تو اس لیے اس کو زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام، ٹھیک ہے، ذاتی نام. دوسرے نام جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں. یہ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے قہار وغیرہ غفار وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نام ہیں؟ صفاتی نام. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الرحمن. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم بسم اللہ الرحمن ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہم ہر معاملے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا. کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اب اس کے مطلب کی طرح ہم چلتے ہیں. ایک تو ایک لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ یعنی ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں فیضان مردود سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا. اب اس کے اندر آپ کو آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کیا ہو. کبھی آپ نے رحمان کے پر غور کیا، رحمان کیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا رحیم ہے کیا. تو رحمان کسے کہتے ہیں؟ اس طرح یہ رحمان جس طرح یہ لفظ غضبان ہے جس کے اندر جوش کا اظہار ہوتا ہو. جوش یعنی شدت ہو جس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے. غضبان جس طرح رحمان ہے نا، رحمان کے بالکل الٹ آپ چلے جائیں غضبان. غضبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدید غصے کی حالت میں، شدید غصے کی حالت میں. یا پھر وہ شخص جو بہت زیادہ پیاسا ہو نا اس کو عطشان کہتے ہیں عربی زبان میں. عطشان بہت زیادہ پیاسا اس کو عطشان. اور جو بہت زیادہ غصے والا ہو، بہت شدید غصے کی حالت میں اس کو غضبان کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ رحمان کہیں گے تو رحمان کا مطلب کیا ہوا؟ پرجوش رحمت والا، بہت زیادہ رحمت والا، شدید رحمت والا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے. ہم بولتے ہیں بہت مہربان، صرف مہربان بولتے ہیں، مہربان نہیں. اس کا وہ پرجوش رحمت، پرجوش رحمت. اور وہ رحمت وہ خود دینا چاہتا ہے. نیچے ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انٹینسلی، یعنی خود، یعنی وہ ارادتاً اپنی رحمت دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو شدید رحمت والا، پرجوش رحمت والا، بہت زیادہ رحمت والا. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرحیم. الرحیم یعنی اس کے اندر تسلسل. وہاں پر پچھلے رحمان کے اندر کیا تھا؟ جوش تھا. رحیم کے اندر کیا تھا؟ کنٹینیوٹی، یعنی مسلسل تسلسل جس کے اندر پایا جائے، وہ چیز مسلسل ہو رہی ہے. جیسے لفظ جمیل ہے نا، جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. ہم بولتے ہیں نا حسین و جمیل. حسین و جمیل کا جمیل کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. تو کیسا خوبصورت؟ جو کل بدصورت تھا آج خوبصورت نہیں. کل بھی جمیل تھا، پرسوں بھی جمیل تھا، آج بھی جمیل. یعنی پہلے سے جمیل ہے اور ابھی تک وہ جمیل ہی خوبصورت ہی ہے. ٹھیک ہے. کریم اچھے اخلاق والا. ہاں، جو پہلے بھی اچھے اخلاق والا تھا، جو ابھی بھی اچھے اخلاق والا، اس کو کریم کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو اس کلاس کے اندر بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کلاس سے باہر نکلے گالی دیتا رہتا ہے، تو وہ تو کریم نہیں کہلایا نا. کریم تو وہ ہوگا جس کے اخلاق ہر وقت اچھے ہوں، غصے کی حالت میں بھی اچھے ہوں، ہاں محبت کی حالت میں بھی اچھے ہوں، نقصان کی حالت میں جس کے اخلاق اچھے ہوں، تو اس کو کریم کہا جائے گا. تو اسی طریقے سے رحیم بھی انہی کی معنی کے اوپر ہے. رحیم رحم کرنے والا، تو یعنی مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، پرجوش رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا. یعنی جوش بھی ہو اور تسلسل بھی ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس ترجمے کے تناظر میں رحیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مسلسل رحم کرنے والا، یعنی ایسا رحم جس کے اندر تسلسل موجود، ہاں کنٹینیوسلی جو تسلسل پایا جا رہا ہو. تو اب یہ دو چیزیں رحمان اور رحیم دو کو لے لیں. تو رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دینا ہے. رحمت ہے جس میں جوش بھی ہے اور وہ مسلسل ہے. ٹھیک ہے. رحمت ہے یعنی اللہ کی طرف سے رحمت، رحم ہے اور مہربانیاں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جوش کے ساتھ بھی ہے اور مسلسل بھی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ رحمت کی موسلادھار بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے. رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. یہ بارش ہوتی ہے نا، آپ بارش کی ہم مثال لیتے ہیں. بارش ہوتی ہے 5 منٹ بارش برسی، تیز برسی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ختم ہو گئی پھر کیا ہوتا ہے؟ گرمی بڑھ جاتی ہے. پتہ ہے نوٹ تو کیا ہوگا نا، کبھی حبس ہو جاتا ہے، زمین اپنی بھڑاس نکالتی ہے. تو ایسی بارش کا فائدہ ہی نہیں ہے. بارش مسلسل ہو اور تیز ہو تو وہ ٹھنڈا پیدا کرتی ہے نا. تو اللہ کی رحمت وہ جوش کے ساتھ ہو رہی ہے اور مسلسل. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر اسپیشلی آخرت میں وہ محدود ہو جائے گی. آخرت میں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہو، ایمان والوں کے لیے ہو، کافروں کے لیے. دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اور جوش بھی ہے اور مسلسل بھی ہے.
ٹھیک ہے, پرجوش بھی ہے اور مسلسل بھی ہے. اسی لیے گناہوں کے اوپر فوراً اللہ پکڑتا نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے نام پر کتنے گناہ کرتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر, تو اس لیے اللہ کی رحمت جو کہ مسلسل بھی ہے اور اس کے اندر جوش بھی پایا جا رہا ہے. تو بسم اللہ کو جو آپ پڑھیں تو اس شہر سے پڑھیں, بسم اللہ کو اس شہر سے پڑھنا چاہیے. تو اللہ رحمان ہے یعنی پرجوش رحمت والا بھی ہے, اور رحیم یعنی مسلسل رحمت کرنے والا بھی ہے. تو رحمت کی موسلادھار بارش کرنے والا جو مسلسل برس رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کی موسلادھار بارش برسا رہا ہے اور مسلسل برسا رہا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے, وہ ضرور آپ کی مدد کریں. کوئی بھی نیک کام کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں, اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے یعنی اس کی رحمت مسلسل برس رہی ہے اور جوش برس رہی ہے, تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. جی آگے آ رہی ہے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کیونکہ وہ بے حساب رحمت والا ہے. وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہے, آپ جو چیز مانگتے ہیں اللہ سے مل جاتا ہے. تو غور کیا ہے, آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو خواہش کی اللہ کے ہوتے ہے یا نہیں؟ اور میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے الحمدللہ, دیر سے ملی ہے لیکن ملی. ابھی تک میں نے اللہ سے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا, اور ٹھیک ہے کچھ ٹائم لگا ہے لیکن ملی ضرور ہے مجھے. تو اور آپ میں سے بھی ایسے اس میں تمام لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ضرور ہے. ہاں دینا کب ہے وہ اللہ کو پتہ ہے, ہمارا کام ہے مانگنا, لیکن ملتی ضرور ہے وہ ہمیں ملی ہے الحمدللہ. تو آپ بھی نوٹ کریں, کبھی غور کریں, اصل میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے. تو آپ ذرا غور کریں, اپنی پچھلی زندگی پر ذرا نظر لگائیں کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگا تھا اور وہ ملی یا نہیں, ضرور ملی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے. اللہ کو کہتے ہیں انا عند ظن عبدی, اپنے بندے کے گمان کے نزدیک قریب. اللہ کے بارے میں گمان اگر ظالم کا رکھو گے تو پھر تو وہی گمان ملے گا, اور اگر رحمت کا رکھو گے تو پھر وہی گمان. تو اللہ کی رحمت کے اوپر آپ کو حجاج بن یوسف جیسا آدمی, جانتے ہیں حجاج بن یوسف کو؟ نام کسی سے سنا حجاج بن یوسف کو؟ آپ نے کسی سے سنا؟ کیا اس کے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے؟ اچھا ظالم بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ تھا, اور اس کے علاوہ تو کتنا ظالم تھا. صحابہ کو نہیں چھوڑا, انہوں صحابہ کو پھانسی پہ چڑھا کے 3 دن لاشیں لٹکا دی. ابوبکر کے نواسے کو نہیں چھوڑا, وہی لٹکا دیا ہوگا مدینے کے اندر لٹکا دیا. اور جب مرنے لگا نا تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ لوگ مجھے تیری رحمت سے ڈراتے ہیں, میں جتنا بڑا بھی ظالم ہوں نا تیری رحمت سے بڑا ظالم نہیں ہوں, تیری رحمت میرے ظلم سے بڑی ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کے یہ کلمات اس کی بخشش کے لیے کام ہے. یہ کلمات اللہ کو غیرت دلا رہا ہے نا کہ میں نے جتنا بڑا ظلم کیا تیری رحمت سے بڑا ظلم میں نے نہیں کیا, تیری رحمت ہے بعد سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے, بے شمار رحمت کرتا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے, ماں باپ رشتہ دار دوست ساتھی دیے, زمین آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. یہ چیز آپ ذرا اس کو کبھی ان کے اوپر غور کریں, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوگا. ان چیزوں ان صرف یہ جملہ لکھا ہوا نا, آپ صرف یہ تیسری لائن اور یہ آدھی لائن اس کے اوپر تنہائی میں غور کریں, آپ کو اللہ کی رحمت کا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری عادت, پہلی عادت کیا تھی بھائی؟ پہلی عادت کیا تھی آپ کی؟ تو سیفٹی فرسٹ کے تحت کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ تحفظ پڑھنے کی عادت بنانی ہے. تو دوسری عادت کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھنا ہے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے اور ضرور آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی دوسری عادت ہوگی. یہاں سے جو ہے ہم انشاءاللہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ لیں. تیسری بات عادت کیا؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں, مثلا زندگی میں سکون ہے, خوشی ہے, کامیابی ہے, صحت ہے, اطمینان ہے, اچھے تعلقات وغیرہ. یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ بسم اللہ پڑھیں کہ وہ بڑا رحمان ہے, پرجوش رحمت والا ہے, مسلسل رحمت کرنے والا ہے. اس تصور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے. میرے ساتھ پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तसव्वुर वही हो, एहसास वही हो। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तर्जुमा पढ़ूंगा, आपने अरबी पढ़नी है। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हमारी नमाज का टाइम भी हो गया है, आपकी क्लास के भी इख्तिताम का वक्त हो गया है। अगली क्लास में आपने बर वक्त पहुँचना है। प्लान के अंदर ये होना चाहिए कि आपने 3:20 या 25 मिनट पहुँचना है। ठीक है, 3:45 ताकि हमारी क्लास बर वक्त शुरू हो